Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you all to our series Family in Moral Crisis. Before we formally start our discussion, I would like to introduce myself. मेरा नाम गुलमीना ताहिर है and I did my graduation in clinical psychology. I started my supervised clinical practice back in 2014. Since then, I've been working at different hospitals and in different cities under supervision. اور پرٹیکولرلی جن سٹیز میں نے جن ہاسپٹلس میں میں نے کام کیا ہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں ہیں. اور ابھی کرنٹلی میں اپنا پوسٹ گریڈ کر رہی ہوں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. آئی ایم ان مائی فائنل ایئر رائٹ ناؤ اینڈ along with that I am currently also continuing my supervised clinical practice. So let's now formally start our discussion. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، that is family in moral crisis. So why is it so important to talk about this? پچھلے دنوں ایک نیوز بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی اور شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو ایسا جسے اس نیوز کا اندازہ نہ ہو. اور وہ نیوز تھی اس موٹر وے انسیڈنٹ کی، جس نے ہم سب کو ایموشنلی بہت ہی زیادہ افیکٹ کیا. اور ہم میں سے موسٹلی نے جتنا ہو سکا اس کے خلاف آواز اٹھائی. کسی نے پوسٹ شیئر کی، کسی نے اسٹیٹس شیئر کیے، کسی نے پوسٹ پر کمنٹ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اینڈ اٹ میڈ آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ونڈر کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور آخر یہ ہو کیوں رہا ہے. لیکن شاید ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھول گئے کہ یہ صرف گھروں کے باہر کا واقعہ نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے وکٹم بلیمنگ سٹارٹ کر دی. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ یہ واقعہ اگر پیش آیا تو جو وکٹم ہے ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے پیش آیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھول گئے کہ یہ صرف باہر کا واقعہ نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. اور شاید پھر اسی ہفتے میں اور اسی کے بعد جو آنے والے ہفتے میں ہمیں بہت سی نیوز ایسی دیکھنے کو ملی جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ گھروں کے باہر ہی صرف نہیں، گھروں کے اندر بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور ان نیوز کا تو میں پرٹیکولرلی ذکر نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن موسٹلی ہم میں سے لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ وائرل نیوز کے بارے میں سب سے پہلے جان جاتے ہیں سوشل میڈیا سے ہی. تو ایسی بہت سی نیوز تھیں جن میں یہ جو ہے اپنے ہی فیملی ممبرس جو تھے، اپنی ہی فیملی کے لوگوں نے ایسے جو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ایکٹس میں وہ لوگ ملوث تھے. اور all of this puts the very basic unit of the society, which is the family unit, into a moral crisis. It puts it into a huge moral crisis. اور جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، مجھے امید ہے کہ میم عائشہ بشیر کی ٹاک بھی سنی ہوگی، جو کہ اسی سیریز کا فیملی اینڈ مورل کرائسس کا پارٹ ہے. اور اس میں انہوں نے سورہ روم کا ریفرنس دیتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے یہ جو فیملی یونٹ ہے ہمارا خاندان، اس کی اہمیت کو واضح کیا تھا، اس کی اہمیت کو ڈسکرائب کیا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ یہ ایک بیسک ہمارا فیملی یونٹ ہے. اور اگر یہ فیملی یونٹ ہی ہمارا سوسائٹی کا ایک مورل کرائسس میں چلا جاتا ہے تو پھر جو کہ ہمارے باقی جو سوسائٹی کے اسٹرکچرز ہیں وہ بھی سارے کرائسس میں چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ مورل کرائسس. اٹس ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیملی دیٹ از ان مورل کرائسس رائٹ ناؤ. So my talk is basically going to focus on the family unit, اور جو پرورژن ود ان دا فیملی ہے، اسپیشلی اس کے جو سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہے اس پہ فوکس کرے گی. کیونکہ جو
مس عائشہ ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ریلیجس اس کا اسپیکٹ اپنے ٹاک میں بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. پھر مس اسما جو ہماری ہیں، انہوں نے سائیکو سوشل جو اسپیکٹ تھے وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں. تو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو از میں سائیکولوجیکل اسپیکٹ پہ ہی فوکس کروں گی، اور بیسکلی جو ود ان فیملی جو یہ سب ہو رہا ہے اس پر ہی فوکس کروں گی، اور آئی ٹرائی ٹو کیپ اٹ شارٹ اینڈ جسٹ ڈسکس دا مین پوائنٹس دیٹ آئی تھنک آر ورتھ ڈسکسنگ. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم پرورٹ کہہ کس کو رہے ہیں. یہ ٹرم جو ہم یوز کر رہے ہیں، ہاؤ آر وی ڈیفائننگ دیٹ ٹرم. سو اف وی look into the definition of this term, تو a pervert is someone whose behavior and in particular his sexual behavior deviates from the norm. جو نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس سے اس کا بیہیویئر ڈیویٹ کرتا ہے، اس سے ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے. اور جنرلی تو پرورٹ کے ساتھ بہت ہی ایک نگیٹو کونیٹیشن اٹیچ ہے، لیکن اس میں بھی دو ویوز پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ پرورٹ جو ہے ہی مائٹ بی سم ون جو کہ جس کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ایکٹس میں انگیج ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہی مائٹ ناٹ ہیو اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ہی مائٹ بی انگیجنگ انٹو such acts merely because of his habit, or merely because of his desire, or merely because he wants to. تو یہ دو ویوز ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں سائیکولوجیکل ٹرمز میں تو ہم ایک کیٹیگری ہماری ایک ڈیفائنڈ ہے پیرافیلک ڈس آرڈرس کی، جو کہ اسپیسیفائی ہوئی ہے اے ٹپیکل سیکشول، جو جن کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اسپیسیفائڈ ہے. اور وہ بھی ان کو بھی ڈائگنوز تب کیا جاتا ہے when either they themselves are in distress due to those atypical sexual interests or atypical sexual behaviors, یا پھر they're causing others distress کیونکہ وہ کنسنٹ لیے بغیر اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں، یا پھر ان کی میرلی ان ایکٹس کی وجہ سے دوسرے جو ہے they are becoming distressed. تو اس کے لیے کیٹیگری یوز جو ہماری ڈیفائنڈ ہے وہ ہے پیرافیلک ڈس آرڈر کی. اور میں نے آپ سے کیوں ڈسکس کیا ہے یہ وائی ڈڈ آئی ٹاک اباؤٹ دس کیٹیگری وتھ یو. تو بیسکلی میں نے اس لیے ڈسکس کیا ہے کیونکہ پھر اس پر جو ہے پریولنس اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں، یعنی وہ اسٹڈیز جو کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا پریویل کرتا ہے یہ جو بیہیویئر ہے، یا پھر کتنا کامن ہے یہ نارمل لوگوں میں یہ بیہیویئر. تو کینیڈا کی ایک اسٹڈی ہے 2015 میں کنڈکٹ ہوئی تھی، اور اس کے مطابق جو انہوں نے جتنے ٹوٹل لوگ لیے تھے اس سروے کے لیے، اس میں تقریباً اس میں 50% جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے رپورٹ کیا تھا ہیونگ سچ ڈیزائرز جو کہ اے ٹپیکل ہوں، سیکشول انٹرسٹ جو کہ اے ٹپیکل ہوں، اس طرح کے انہوں نے جو ڈیزائر تھی وہ انہوں نے رپورٹ کی تھی. اور اسی پاپولیشن میں سے جو 1/3 پاپولیشن تھی انہوں نے ایکچولی ایسے جو ایکٹس تھے، ایسے بیہیویئرس تھے ان میں انگیج ہونے کی بھی رپورٹ دی تھی. تو دس از بیہیویئر دیٹ از سو کامن امنگ نارمل پاپولیشن، لیکن جنرلی رپورٹ نہیں ہوتے کبھی، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ ہو بھی جائیں تو پیپل ڈو ناٹ اپروچ، یہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ہیلپ کے لیے انہیں اپروچ نہیں کرتے. کیونکہ ایک اور اسٹڈی ہی ہے امریکہ کی ہے وہ، لیکن اسٹل اس سے تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے، ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے باقی کنٹریز میں بھی. تو اس میں بھی یہی اسٹڈی کے مطابق جو سب سے لوئسٹ رپورٹڈ جو وہ تھے نا ڈس آرڈرز تھے، اس میں یہی پیرافیلک ڈس آرڈرز تھے جن کی ٹریٹمنٹ لینے کے لیے لوگ سائیکولوجیکل یونٹس میں یا پھر کوئی پروفیشنل ہیلپ لینے کے لیے آتے ہیں. تو صرف 2% ٹوٹل جو ڈس آرڈرز یا ٹوٹل سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز تھے اس میں سے صرف 2% ایسے لوگ تھے یا ایسی پاپولیشن تھی جو کہ ان ڈس آرڈرز کے لیے اسپیسیفکلی ٹریٹمنٹ لینے کے لیے آئی. تو اتنا کامن ہونے کے باوجود لوگ سائیکولوجیکل ہیلپ لینے نہیں آئے، اور شاید کسی نے رپورٹ بھی نہیں کیا. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ مے بی وی آر ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ، ہمارے شاید اویئرنیس وہ ہماری یہاں پہ ہے ہی نہیں، جو کہ جس کی
بات یا پھر وہی بات کہ شاید دیر از اے اسٹگما اٹیچ ٹو اٹ، ناٹ اونلی اسٹگما ایسوسیٹیڈ وتھ دوز ہو انگیج ان سچ ایکٹس، لیکن جیسے بس اسما نے بات کی جو کہ وکٹم ہوتے ہیں، جو کہ وکٹمز ہوتے ہیں ان لوگوں کے ان ایکٹس کے، وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی ایک ایسا اسٹگما ایسوسیٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہیلپ سیک کرنے نہیں آتے، پروفیشنل ہیلپ سیک کرنے نہیں آتے، اور اس کے بارے میں مس اسما نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اچھا، پھر اگر کوئی فار ایگزامپل وکٹم ہے، وہ ہیلپ سیک کرنے آتا بھی ہے کسی سائیکولوجیکل یونٹ یا پھر وہ کسی پروفیشنل سے جو ہے ہیلپ سیک کرنے آتا بھی ہے، تو ہماری جو فیملی ہوتی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے سپورٹ میں، یا کہہ لیں اس کو پریونٹ کرنے میں؟ تو اسپیسیفکلی چونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویمن رائٹ ناؤ، تو ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ تو مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دے آر جنرلی ناٹ سپورٹیو۔ جیسے مس اسما نے بھی بات کی کہ سپورٹ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وکٹمس کے لیے، کیونکہ دے آر آلریڈی گوئنگ تھرو اے ٹراما، اور اس کے بعد اگر انہیں سپورٹ نہیں ملتی اپنے لوڈ ون سے یا اپنے سب سے کلوز لوگوں سے، سو دیٹ ان اٹ سیلف از اندر ٹراما۔ میرا ایک کیس تھا آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی لڑکی، جسٹ امیجن 9 ایئرس کی لڑکی، وہ آئی تھی کلینک، اور ان کی جو پیرنٹس تھے آلدو وہی لے کر آئے تھے، ان کی فیملی لے کر آئی تھی، اور ان کی کمپلینٹس یہ تھیں کہ وہ جو چھوٹی بچی ہیں وہ کافی دنوں سے نہ بول رہی ہیں نہ کچھ کھا رہی ہیں، اور ان کو یہ ویل چیئر میں لے کر آئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں رہی اور بتا بھی نہیں رہی کہ ہوا کیا ہے۔ تو کچھ سیشنز کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ شی ہیڈ بین سبجیکٹڈ ٹو سیکشول ابیوز، اور جو ان کے اپنے انکل تھے، تایا تھے ان کے، ہی واز دا ون ہو ہیڈ سبجیکٹڈ ہر ٹو سیکشول ابیوز۔ اب یہ بات ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کی مدر کو بھی پتہ تھی، اور اس بچی نے ان کی مدر سے بات کی تھی، ان کی مدر نے آگے ان کے فادر سے بھی بات کی، اور فادر ان کو یہاں لے کر آئے، مدر اور فادر دونوں ان کو یہاں لے کر آئے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کی پھپھو آئیں، اور ان کی جو پھپھو تھی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ سب جو ہے نا ان پر جن کا سایہ ہے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور وی کوڈ ہارڈلی بلیو کہ ایک فیملی کا ہی بندہ ہے، دیٹ ٹو اے وومن، جو کہ خود امیجن کر سکتی ہے کہ اس بچی پر کیا گزر رہی ہے، جو وہ اس کنڈیشن میں تھی، وہ اس سیشن میں بیٹھ کے وہ روئی ہے وہ بچی، اور اس نے سب بتایا ہے، اور وہ پہلے سے سب اپنی مدر کو بتا چکی ہے، اس کے فادر کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کی جو پھپھو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ شی از لائنگ۔ اور اس کے بعد وہ اس کو لے گئے، جن کو ہم فیتھ ہیلرز کہتے ہیں یا حکیم کہتے ہیں، ان کے پاس لے گئے کہ اس بچی پر جن کا سایہ ہے، اینڈ دے نیور براٹ ہر بیک ٹو دا سائیکولوجیکل فیسلٹی۔ وہ اس کو کبھی واپس نہیں لے کر آئے، اور ان کی جو کیونکہ رول جو تھا ان کی پھپھو کا بہت زیادہ اس کیس میں تھا، اور وہ ڈومیننٹ ایک ممبر تھی فیملی کی، اور شی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ان کے تایا جو ہیں ان کے بڑے بھائی ان پر بات آئے اور فیملی میں کوئی ایسی بات چلے، تو انہوں نے یہ بات کر کے اس کو یہاں سے ہی وہ لے گئی، اور اس کے بعد وہ یہاں نہیں آئی کبھی۔ آپ امیجن کریں کہ اس 9 سال کی بچی پر کیا گزری ہوگی، اور کس طرح وہ بڑے ہو کر وہ اس چیز کے ساتھ کیسے کوپ کر رہی ہوگی، اور بڑے ہو کر اس کی پرسنالٹی پہ اور اس پر کیا امپیکٹ پڑا ہوگا۔ تو یہ صرف امیجن ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اینڈ the reason I am telling you this is کہ جو فیملی ممبرس کی یا پھر پرٹیکولرلی جو the women in the family، ان کی سپورٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور جنرلی یہ نہیں ہوتی، دس از اے ریالٹی کہ یہ سپورٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر فیملی کی سپورٹ ہو تو وہ ایک جو پرپیٹریٹر ہے، جو کہ ایک پرورٹ ہے، وہ بھی اس کو بھی روکا جا سکتا تھا، بہت ہی چھوٹے لیول پہ اس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن the way the family is supporting them
اور اس کے اگینسٹ ایک اور جو بچی ہے جس پر یہ سب جو ہو از دا وکٹم، اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی. سو دس از ویری سرپرائزنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ویری ہارٹ بریکنگ ایز ویل کہ ہم خود جو ہے پرورٹس کو، ہم خود ان کو نرش کر رہے ہیں، اور جو وکٹمز ہیں ان کی آواز کو ہم لوگ کہیں آگے تک جانے ہی نہیں دے رہے، بلکہ آگے تک جانے کی بات کیا، ہم خود انہیں نہیں سپورٹ پرووائڈ کر رہے. سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہیلنگ پروسیس میں ایک یا پھر وہ اس سب کو پروسیس کرنے میں سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ سوشل سپورٹ ہی نہیں مل رہی، فیملی سپورٹ ہی ہمیں نہیں مل رہی، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد. لیکن ہاں، جہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ فیملیز ایسی ہیں جو کہ سپورٹیو ہیں اور ہو وانٹ کہ وہ سپورٹ پرووائڈ کریں، بلکہ دے وانٹ کہ ایسے لوگوں کو ہی آئیڈینٹیفائی کریں فیملی میں ہو مائٹ بی پرورٹس، اور ایسے ایکٹس کو ہی وہ روک سکیں. تو وہ یہ جاننا جنرلی چاہتے ہیں کہ ایسے کیا سائنز ہوں گے پرورٹس کے ود ان دا فیملی کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. کیونکہ فیملی میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا، یس اٹس ڈیفیکلٹ آئیڈ سے، لیکن یہ ہے کہ اگر اف یو کیپ اے واچفل آئی تو اتنا بھی شاید مشکل نہ ہو، صرف آبزرویشن کی بات ہے. تو جنرلی جو کہ ہم اگر سائنس دیکھیں تو دیکھیں کسی کا بھی جو جنرلی نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس سے اگر ڈیویٹ کریں، آپ کو کچھ ڈفرینس لگے بیہیویئر میں، تو دیٹ از دا پوائنٹ ویئر یو وڈ وانٹ ٹو چیک دیٹ. میں آپ کو بہت ایک چھوٹے بچے کی بات کہہ رہی ہوں. بفور ہی ٹرنز انٹو سم ون ہو کمٹ سچ ایکٹس، اگر اس کا بیہیویئر آپ کو ایک جنرل بیہیویئر پتہ ہے، پھر مدر آپ ان کے ساتھ اس طرح کا ایک بانڈ آپ کا ہونا چاہیے کہ یو نو ہاؤ ہی جنرلی بیہیوز. اور جہاں جس ایج میں اس کے بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج آنے لگے، یو نیڈ ٹو چیک دیٹ. ہو سکتا ہے جنرلی بہت زیادہ اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اٹس جسٹ این ایگزامپل، ایک بچہ ہے جو کہ جنرلی نہیں ہے اتنا اگریسو، اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے، لیکن کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ہی از ویری اگریسو، اور جنرلی وہ ایسے نہیں ہوتا اور وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. تو یو نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ رادر دین سینگ کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، بچہ ہے اس کو غصہ آ گیا. لیکن نہیں، یو نو کہ یہ جنرلی نہیں آتا تو کیوں اب آ رہا ہے. اور یہ صرف اس کی میں ایگزامپل نہیں دے رہی کہ ہی مائٹ بی ٹرننگ انٹو پرورٹ. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سائنس کسی اور مینٹل النس کے بھی ہو سکتے ہیں. مے بی ہی از گوئنگ تھرو اے ہارڈ ٹائم، اور مے بی جنرلی ایسے اسکول میں کچھ ایسا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے وہ اگریسو ہو، بتا نہ پا رہا ہو، لیکن ہز بیہیویئر از چینجنگ. تو بعد میں یہ چیزیں کسی ڈس آرڈر میں، ڈپریشن، انزائٹی یا کسی اور ڈس آرڈر میں کنورٹ ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ اسے تبھی چیک کیا جائے. سو دا سائنس جو ہوتے ہیں وہ آلدو ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی، لیکن اگر بالکل انیشیل اسٹیجز پہ اینی چینج ان بیہیویئر کین بی اے سائن. اچھا، ہم اگر اسپیسیفکلی پھر اگر پرورٹڈ بیہیویئر یا پرورٹس کی بات کریں نا، تو جنرلی کچھ سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے ایک ٹرم یوز کی ہے نارسسسٹک پرورٹس کی. ناٹ آل، بائی دا وے، ناٹ آل پرورٹس آر نارسسٹک پرورٹس، لیکن ایک ٹرم جو کہ یوز ہوتی ہے نارسسسٹک پرورٹس کی، ان کی کچھ جو بتائی ہیں کریکٹرسٹکس کچھ سائیکالوجسٹ نے. تو دے سے کہ وہ بیسکلی جو ہے نا ایسے جو پرورٹس ہوتے ہیں، دے لک فار وکٹمز ہو ہیو لو سیلف اسٹیم، ہو ہیو سیلف اسٹیم پرابلمس. تو ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ وہ اپنے وکٹمز ہی ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہیں، ہو ہیو لو سیلف اسٹیم، اور جن کو وہ ایزیلی اوور پاور کر سکیں، جہاں وہ اپنی پاور جو ہے شو کر سکیں اور ان کو ایزیلی مینیپولیٹ کر سکیں. اسی کے بارے میں ایک کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہیں، ایزابل نام ہے ان کا. انہوں نے اپنی بک مینیپولیٹرز اینڈ لو میں لکھا ہے کہ انہوں نے نارسسٹک پرورٹس تو نہیں، لیکن انہوں نے مینیپولیٹرز کہا ہے. اور مینیپولیٹرز کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہی کے ورڈز کوٹ کروں گی کہ the manipulator quickly scans a person and is extremely smart. اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ he looks for victims who have self-esteem problems, who easily feel guilty
who have the survivor syndrome, that is to say that they always want to help others, or who are emotionally dependent. اور آگے وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہتی ہیں کہ they have incredible confidence and they persuade their victim of their superiority. اور پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ and they cannot stand criticism. اور ایک اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ they're skilled with words، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے الفاظ کا استعمال وہ جانتے ہیں. ایسے میں نا پھر جنرلی ایسے لوگوں کو فیملی میں آئیڈینٹیفائی کرنا نو ڈاؤٹ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا دیر جنرلی ویری اسمارٹ، اور ان کو جو ہے نا اسپیشلی انہیں آتا ہے طریقہ کس طرح جو ہے نا اپنے الفاظ کا استعمال کیا جائے، اور اسپیشلی کانفیڈنس بھی ان کا جنرلی بہت زیادہ ہوتا ہے. دے نو ہاؤ ٹو ایگزرٹ دیئر پاور. اور جنرلی پھر وکٹمز بھی وہ ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ جو کہ زیادہ ڈومیننٹ نہ ہوں، جن کی نیچر ایسی ہو کہ وہ جنرلی ایموشنلی اوروں پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو، یا پھر جو کہ سیلف اسٹیم ان کی اپنی لو ہو بہت زیادہ، اور جو کہ ایزیلی گلٹی فیل کریں کہ شاید یہ ہر چیز کا بلیم بھی اپنے اوپر لیں کہ شاید یہ ہماری غلطی تھی، شاید یہ ہماری غلطی تھی. تو اگر ویسے ہم دیکھیں تو اسی سے ہمیں وکٹم کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ نیکسٹ ہماری بات اسی پہ آتی ہے نا کہ چلیں پرپیٹریٹرز کو اگر آئیڈینٹیفائی کر بھی لیں تو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے وکٹم. تو جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے ڈسکس کیا کہ دے آر جنرلی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ وکٹم ہی ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جو کہ ان کے اپنے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوں، جنرلی ہو آر ویری ایموشنلی جنرلی ویری ڈپینڈنٹ، اور جو کہ ایزرٹیو اتنے نہ ہوں. تو فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایون بہن بھائیوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو کہ ایزرٹیو ہوں، تھوڑے ڈومیننٹ ہوں، یا ان کا باقی فیملی ممبرس کے ساتھ اچھا ایک کانٹیکٹ ہو، اپنی بات اچھے سے کنوے کر سکتے ہوں. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو کہ نہ ہو اتنے ایزرٹیو، اور جن کا اتنی ایزیلی اپنی بات بھی کنوے نہ کر سکیں، یا کسی کو کسی بات سے روک بھی نہ سکیں، منع بھی نہ کر سکیں. تو ایسے ڈفرینسز ہوتے ہیں ایون بہن بھائیوں میں بھی. تو دیر یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل، یو نیڈ ٹو کیپ اے واچفل آئی. اور اسی طرح نا پھر جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بلیف بھی نہیں کرتا، اسی ڈر سے وہ سامنے بھی نہیں آتے. اور اسی طرح بلکہ ایک اور کیس تھا جس میں ایک ٹینیجر ہی تھی، اور وہ آلدو اپنی فیملی، اپنی جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن ان کے ساتھ ایک بار ایک فیملی کے ہی کسی ممبر نے، وہ بھی انکل ہی تھے، انہوں نے جو ہے نا پر سیکشول اسالٹ کیا. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے اتنی ہمت کی کہ شی وینٹ ٹو ہر فادر، شی وینٹ ٹو ہر مدر اینڈ شی ٹاک ٹو دیم اباؤٹ اٹ. لیکن ان کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا رسپانس یہ تھا کہ اچھا آپ کی 2 چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں، ان کے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوا، تو وائی آر یو دی ون. فوراً وکٹم بلیمنگ ہماری اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور دیٹ از واٹ کریٹس دا پرابلم. اگر ایک بچہ بتا رہا ہے یا ایک ٹین ایجر بتا رہا ہے تو کچھ تو اس میں سچائی ہوگی نا. اگر نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ بفور بلیمنگ سم ون اپنا ہمارا چیک رکھنا یا اپنا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ضروری ہے. اگر وہ باقی 2 ان کی چھوٹی بہنیں، اگر ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایسا ایکسپیرینس رہے. جو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جنرلی ڈھونڈتے ہی ایسے وکٹمز ہیں جو کہ ایموشنلی شاید اتنے اسٹرانگ نہ ہوں، جو کہ ایزرٹیو نہ ہو اتنی، جو اپنی بات کنوے کر سکے. تو آگے سے اگر رسپانس بھی فیملی کا سپورٹیو نہ ہو تو اٹ کریٹس مور پرابلمس. تو یہی بات ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی بھی اگر کیسے کریں ان کو. فیملی میں اگر کوئی وکٹم ہے تو پہلے تو یہ کہ سوشل سپورٹ، ایموشنل سپورٹ کی بات ہے. جتنا ہم سپورٹ دیں گے اتنا کھل کے یہ چیزیں سامنے آئیں گی، اتنا لوگ کمفرٹیبل ہوں گے اس کے بارے میں بات کرنے سے. اور جب وہ اگر کمفرٹیبل ہو گئی ہیں، بات کر بھی رہے ہیں، تو دین دا سیکنڈ اسٹیپ از بلیونگ دیم، کہ whether we believe them or whether we do not believe them. اچھا پھر ہوا یہ بھی نا کہ اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز صرف وہ ان کے انکل نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ان کی لائف میں آئے جنہوں نے
جنہوں نے ایسی اٹیمپٹس کی. ایک گھر میں ہی کوئی گارڈ تھے، اس کے علاوہ ان کی یونیورسٹی میں شی ریچڈ یونیورسٹی، وہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے، لیکن شی نیور ٹاک ٹو ہر فیملی اباؤٹ اٹ ایور اگین. اور پھر وہ 20s کی ایک ایج میں وہ اتنی ایموشنلی ڈسٹرب تھی کہ شی ہیڈ ٹو سیک ہیلپ آن ہر اون، اور وہ بھی بغیر کسی کو بتائے فیملی میں چھپ کے. تو دس واز ویری ڈسٹریسفل فار ہر. وہ کس ایک اپنی ینگ ایک ایج میں یا ارلی 20s میں وہ کس ایموشنل ٹراما سے گزر رہی تھی، اونلی شی کین امیجن اینڈ اونلی شی کین ایکسپیرئنس. ہم میں سے کوئی ایون اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا، اینڈ وی کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. تو میرا تو خیال ہے کہ اس سب میں سب سے بڑا رول فیملی کا ہی ہے. ایون کہ ایسے جو ہے پرورٹس کو ان کو مزید کانفیڈنس دینے میں اور ان کو مزید ان ایکٹس پر، گھر کے اندر کیا گھر کے باہر بھی ان ایکٹس پر جو ہے نا کانفیڈنس دینے میں فیملی کا ہی رول ہے. اور اس کے علاوہ جو وکٹم ہے اس کو مزید وکٹمائز کرنے میں اور مزید اس کو اسی طرح وکٹم رہنے پر مجبور کرنے میں بھی پروبلی فیملی کا ہی بہت بڑا رول ہے. تو رادر دین ٹیکنگ سائڈس کہ ایک وکٹم آ کے اپنی اسٹوری بتا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے بندے کی، دوسرے فیملی ممبر کی سائڈ لیں، ایٹ لیسٹ ڈو یور ریسرچ. ایٹ لیسٹ یہ ایک پاسبلٹی کنسیڈر کریں کہ فیملی میں یہ سب ہوتا ہے اور پاسبل ہے کہ ایسا ہوا ہو، بجائے اس کے کہ ہم وی ٹرن اے بلائنڈ آئی کہ نہیں ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے فیملی میں، اور کیوں ہوگا، محرم رشتے ہیں ان میں کیوں ایسا ہوگا. رادر دین سیئنگ دیٹ اینڈ رادر دین بلیونگ دیٹ، ہمیں فیکٹس دیکھنے چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے فیملیز میں. اچھا ہمیں پتہ ہے کیوں ایشو ہوتا ہے یہ بلیو کرنے میں کہ ایسا کچھ ہماری فیملی میں بھی ہوا ہوگا یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سے میتھس ہیں جو کہ اٹیچڈ ہیں اس سے، اور ہم لوگ ان پہ یقین کر لیتے ہیں، یا ہماری سوچ ہی ایسی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار، فار ایگزامپل ایک شادی شدہ بندہ ہے تو نہیں اس نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا، یا پھر اس کے اپنے بچے ہیں اور وہ کیوں ایسا کرے گا، یا پھر اس کی ایج دیکھیں وہ بہت ہی جو ہے ایجڈ انسان ہے، وہ کیوں ایسے کریں گے. ہمیں یہ سب نا اس پر یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے اس وجہ سے، جو کہ ایک جو کہ بندہ ہے، ایک ینگ بچہ ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے ہمیں بتانے کہ یہ ایسا ہوا ہے، ہمیں اس کو بلیو کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے جسٹ بیکاز آف دیز میتھس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے، نہ ہی اس سے ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا اس کے اپنے بچے ہیں یا اس کی فیملی میں کیا پوزیشن ہے، وہ آپ کے فادر ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ابو ہیں، یا کوئی گرینڈ پیرنٹ ہے. بالکل بھی اس سے تعلق نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کلینک میں بھی ایسے بھی کیسز آتے ہیں ہو ابو 60، جو کہ لوگ ابو 60 ہیں. بلکہ میرا ایک کلائنٹ ہی تھا، ہی واز 60+، لیکن پیرافیلک بیہیویئر میں وہ انوالو تھے. تو although اٹ واز گڈ کہ وہ آئے ہیلپ سیک کرنے، لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو دس ایگزامپل صرف اس لیے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایج، اٹس ناٹ اباؤٹ ہو دا پرسن از، واٹس ہز پوزیشن، واٹ از ہز پوزیشن ان دا فیملی. یہ چیزیں میتھس ہیں ساری، اینڈ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف آل آف دس. اس سب میں جو مین بات ہے نا وہ یہی ہے کہ وکٹم کو جو ہے وی نیڈ ٹو اسٹاپ وکٹم شیمنگ یا وکٹم بلیمنگ. مین بات یہی ہے اس سب میں. اور میں اپنا جو ہے اپنی ٹاک اینڈ بھی اسی پر کرنا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ہمیں جو وکٹمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. اور اگر ہم آئیڈینٹیفائی نہیں بھی کر پاتے تو وہ وکٹم اگر خود آ رہا ہے، بتا رہا ہے، یا آپ کو کہیں سے ان کا پتہ چلتا ہے، تو ایٹ لیسٹ یو کین پرووائڈ دیٹ سوشل سپورٹ. کیونکہ جس طرح میں اسما نے بھی بات کی، ہر ایک کا ایک اپنا ایک یونیک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ ٹراما سے کس طرح گزرتا ہے اور وہ کس طرح اسے پروسیس کرتا ہے. اور اس سب میں ایک سپورٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ ہم یہ باتیں کریں کہ وہ کیوں نکلی تھی اس ٹائم پہ، یا کہاں گئی تھی، یا کیا کر رہی تھی، وہ ایک بہت ہی الگ ڈبیٹ ہے. اور ایون یہ بھی ڈبیٹ کہ کس کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیا نہیں ملنی چاہیے، یہ بھی ایک بہت الگ ڈبیٹ ہے. اور بلکہ ہمارے جو نیکسٹ ٹاکس ہوں گی اس میں ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ان کو ڈسکس کریں گے، ان ٹاپکس کو. لیکن دیٹس اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. ایک جو مین بات ہم اس ٹاک سے ہم لوگ اگر ایک
ایک پوائنٹ اگر ہم گیدر کرنا چاہیں وہ یہی میرے حساب سے ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وکٹم کو اتنی اسپیس دی جائے کہ وہ ای کین ٹاک اباؤٹ اٹ ٹو سم ون، اور بجائے اس کے کہ ایک اسٹگما جو کہ جس کا مسز اسما نے بھی بات کیا، ہم اس کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچ کریں، کیونکہ وہ خود بہت ہی زیادہ ایک ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے. وہ ٹراما ہم میں سے کوئی نہیں امیجن کر سکتا اس سے گزرنا، اور یہ بھی نہیں امیجن کر سکتا کہ وہ کس سچویشن میں ہوگا. تو اس کے بعد اگر اسی کو بلیم کرنا شروع کر دیں اور اسی پر الزام لگنا شروع ہو جائیں اور وہی باتیں سننا شروع کر دیں، تو it puts that person into a very very difficult situation. And I hope we'll all be sensible enough کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ کام نہ کریں. ہم ایٹ لیسٹ وکٹم کو وہ پوزیشن دیں، وہ اسپیس دیں کہ وہ اس بارے میں بات کر سکے وداؤٹ بینگ ججڈ، وداؤٹ ہیونگ دا فیئر آف بینگ ججڈ. اور جب یہی ایک اسٹگما ہٹے گا تبھی تو وہ لوگ آ سکیں گے ہیلپ سیک کرنے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی فیملی سے ہی بے شک ہیلپ لیں، بے شک پروفیشنلی نہ آ رہے ہوں، کسی پروفیشنل سے ہیلپ لینے نہ آ رہے ہوں، لیکن فیملی سے ہی ہیلپ لے سکیں گے ایٹ لیسٹ. اگر جو ہے ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ لوگ انہیں سنیں، لوگ انہیں جج کریں گے. تو اسی کے بعد پھر اگلا یہ اسٹیپ آئے گا نا کہ دے ریچ آؤٹ ٹو پیپل، وہ سائیکلوجیکل پراپر ہیلپ سیک کریں گے. ایون جو ہے سائیکلوجیکل فیسلٹیز آ سکیں گے. اگر یہ اسٹگما ہٹے گا تو تبھی وہ یہ سب کر سکیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی ٹاک اینڈ کرنا چاہوں گی، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو آل، تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو دس. اینڈ انشاء اللہ آئی ہوپ کہ آگے جو ہماری ٹاکس ہوں گی، ڈاکٹر کنول کیسر کی بھی ٹاک ہے اسی جو ہماری سیریز ہے فیملی اینڈ مورل کرائسس، اس کی کنٹینویشن میں، اور ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی ٹاک ہوگی آگے، تو جو کہ بہت مزید ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ یو وڈ آلسو جوائن اس ان دیٹ ایز ویل. اینڈ اللہ حافظ فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.